کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں، اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں، ایران پہ یزدان کے احسان کی باتیں، کرتا ہوں میں قرآن سے قرآن کی باتیں۔ کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے، موضوع سخن اپنے زمانے کا علی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محمد وحاد زیدی اور میری کو ہوسٹ سیدہ زینب کاظمی، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں ایک نہایت ہی ادبی اور علمی شخصیت، ذاکرہ اہل بیت، ریسرچ اسکالر اور مشہور شاعرہ اہل بیت ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپا، آج کے دن سے میرا آپ سے پہلا سوال ہے، امام علی رضا کا لقب رضا کیوں لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت پر میں آپ دونوں کو اور آپ کے توسط سے قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور اس کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے۔ خود زمانے کے امام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنی چاہیے اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنی چاہیے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب رضا کیوں قرار پایا؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور یقیناً امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ لقب رضا قرار پایا کہ جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا نام لیا جاتا ہے، یعنی امام علی رضا علیہ السلام۔ سب سے پہلے میں اس کی تردید میں جو روایت ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں، اور وہ روایت کچھ یوں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کو رضا کا لقب مامون نے دیا۔ تو اب جب کسی ائمہ معصومین علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا تو ائمہ معصومین نے جواب دیا، کہا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ کسی ظالم کا دیا ہوا لقب، کسی گنہگار کا دیا ہوا لقب، امام علی رضا علیہ السلام کے ایک امام حجت خدا جو ہو اس کے نام کے ساتھ ایسے منسلک ہو جائے کہ اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن امام علی رضا علیہ السلام کا لقب رضا کیوں قرار پایا؟ تو اس میں پہلی روایت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ امام علی رضا علیہ السلام کا لقب رضا اس لیے قرار پایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رضا کے مطلب راضی رہنا، لیکن یقیناً امام علی رضا علیہ السلام سب کے پسندیدہ تھے، سب متفق علیہ تھے امام علی رضا علیہ السلام کی شخصیت پر، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، چاہے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہو چاہے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا نہ ہو، مگر اس کے باوجود وہ امام علی رضا علیہ السلام کو پسند کرتا تھا۔ ہمیں تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کی ضرب لگا کر زخمی کیا اور اس کے بعد امام علیہ السلام اسی سے شہید ہوئے، تو امام مولا کائنات نے ابن ملجم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ تو ابن ملجم سر جھکا کے رونے لگا، یعنی کہ امام بہترین امام تھے، اچھے امام تھے، مگر اس کے باوجود اس نے کسی بھی حالات اور واقعات کی بنا پر امام کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ تو بالکل ویسے ہی امام علی رضا علیہ السلام سب ان سے راضی برضا تھے، وہ سب کے لیے متفق علیہ شخصیت تھے، وہ سب کی پسندیدہ شخصیت تھے۔ اور اس کے علاوہ امام علی رضا علیہ السلام کے لیے ایک روایت اور مجھے تاریخ میں ملتی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں امام علی رضا علیہ السلام آئے، بادشاہ نے پوچھا، کہا کہ آپ کس بات پر فخر و مباحات کرتے ہیں، آپ کس بات پر اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، کہ کیا آپ کی دادی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا مباہلے کے میدان میں ساتھ گئی تھیں؟ ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ نہیں، ہم اس پہ فخر و مباحات نہیں کرتے۔ کہا کہ پھر کس پہ فخر و مباحات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتیں آپ کے گھر میں نازل ہوئیں، ذوالفقار جیسی تلوار آپ کے گھر میں نازل ہوئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس پر بھی فخر و مباحات نہیں کرتے۔ تو اب گھبرا کر بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کس چیز پہ فخر و مباحات کرتے ہیں؟ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم نفس محمد پر فخر و مباحات کرتے ہیں، یعنی ہم کو نفس محمد قرار دیا گیا، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہی ہم ہیں، ہمارا گوشت ایک ہے، ہمارا پوست ایک ہے، ہماری تینت ایک ہے، ہمارا کردار ایک ہے، ہماری گفتار ایک ہے، یعنی جو خاندان رسالت کے فرد ہیں
امام علی رضا علیہ السلام وہی ہمیں تمام کے تمام یعنی کلنا محمد کی منزل پر یہ فائز ہے، تو یہ ہمیں تمام کے تمام ائمہ طاہرین اپنی اسی منزلت پہ نظر آتے ہیں۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، نشاپور کے راستے میں امام علی رضا نے اپنے جد کی کون سی حدیث بیان فرمائی؟ دیکھیں، نیشاپور کے راستے میں امام علی رضا علیہ السلام نے جب آپ ولی عہد سلطنت بن کے تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے بہت سارے ایسے سفر کیے کہ جن کے تذکرے تواریخ میں موجود ہیں، اور جو امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت اور شخصیت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود بھی ہیں۔ تو روایت یہ بتاتی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام جب نیشاپور کے سفر پر تشریف لے گئے اور نیشاپور کے رہنے والوں کو یہ خبر ہوئی کہ امام علی رضا علیہ السلام واپس نیشاپور سے گزریں گے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ کم از کم 1000 محدثین اس دن امام کے استقبال کے واسطے کھڑے ہوئے، اور یہ 1000 محدثین جو تھے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دوات اور قلمدان لے کر کھڑے ہوئے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے کچھ ان کے جد نامدار کی کسی حدیث کے بارے میں معلوم کریں گے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کی سواری نیشاپور میں داخل ہوئے اور امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے عماری کا پردہ اٹھایا تو ایک مرتبہ لوگوں کی ہچکیاں بن گئی روتے روتے، اس لیے کہ جمال رسول نظر آیا۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں ان کے شانوں پہ پڑی رہتی تھیں، ویسے ہی زلفیں شانوں پہ پڑی ہوئی نظر آئیں، اور امام علی رضا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، کہا کہ میں نے سنا ہے اپنے بابا یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے سنا ہے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے سنا ہے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے سنا ہے اپنے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے سنا ہے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے سنا ہے اپنے برادر محترم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے سنا ہے اپنے والد گرامی امام علی مرتضیٰ سے، انہوں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین با تحفہ درود و سلام کے میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اسے زبان پر جاری کرے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، میرے عذاب سے محفوظ اور مامون ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام واپس پلٹے، چند قدم دور آگے بڑھے، دوبارہ سواری کو رکوایا، اور امام علی رضا علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ بشرتہا و شروطہا و انا من شروطہن، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے اور نجات پانے میں بھی چند شرائط ہیں جن میں سے ایک شرط میں ہوں۔ چلیں ناظرین، اب وقت ہوتا ہے بریک کے لیے، بریک کے بعد ملیں گے، تب تک کے لیے سلامت رہیے۔ جی ناظرین، دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ روشن چراغ سے بجھایا نہ جائے گا، ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا۔ آپا، میرا آپ سے سوال ہے، امام رضا کی زیارت کی ثواب کیا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام شہنشاہ خراسان ہیں، ضامن آہو ہیں، والی خراسان ہیں، امام ضامن و سامن ہیں۔ آپ کی زیارات کے بہت زیادہ اجر و ثواب ہیں، اور اس اجر و ثواب میں ہمیں تذکرہ یہ ملتا ہے جیسے کہ امام المتقین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے روایات میں آیا کہ وہ وقت نزا تشریف لائیں گے، وہ قبر کی تاریکی میں تشریف لائیں گے، وہ میدان محشر پہ تشریف لائیں گے، وہ پولیس رات پر جس کے ہاتھ میں قبالہ جنت نہ ہوگا، مولا کائنات کا دیا ہوا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہمیں ایسی ہی روایات امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق ملتی ہیں کہ جو زائر امام علی رضا علیہ السلام ہوگا، امام علی رضا علیہ السلام اس کی قبر میں ضرور تشریف لائیں گے۔ جب کسی نے ائمہ معصومین علیہ السلام سے پوچھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا کیا اجر و ثواب ہے، تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ 1000 مقبول حج کے برابر۔ دیکھیں، ہم پوری زندگی گزارتے ہیں اس تمنا میں کہ ایک حج کر لیں،
مگر اس حج کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ مقبول ہوگا نہیں ہوگا خدا کی بارگاہ میں. لیکن امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا جو اجر و ثواب بتایا گیا وہ 1000 حج کا اجر و ثواب. اچھا اب سوال پوچھنے والے نے یہ سوال کیا, کہا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ زیارت کا ثواب جو ہے 1000 حج کا جو ہمیں اجر و ثواب مل رہا ہے یہ معرفت کے ساتھ زیارت کا مل رہا ہے یا بغیر معرفت کے ساتھ مل رہا ہے؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بغیر معرفت کی زیارت اگر کرو گے تب 1000 حج کا ثواب ملے گا, اور اگر معرفت کے ساتھ زیارت کرو گے تو 1000 مزید حج کا ثواب. اب یہاں پر کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 1+1 یعنی 2 ہو سکتا ہے, 2000 حج کا ثواب, اور کچھ علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا, یعنی 1000 کو جب ہم 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا اجر و ثواب ہمارے پاس ہوگا جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا اجر و ثواب ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا. میرا آپ سے سوال یہ ہے امام رضا کی شہادت کے بارے میں آپ کچھ بیان فرمائیں. امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں تواریخ میں موجود ہے کہ آپ کو زہر سے شہید کیا گیا. امام علی رضا علیہ السلام جد کا مدینہ دور تھا, اہل خانہ دور تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بڑا کنبہ تھا, بالکل جیسے ہی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے زیادہ بیٹے اور بیٹیاں نظر آتے ہیں, مگر اس کے باوجود آپ کو امام غریب الغربا کہا جاتا ہے, آپ کو غریب طوس کہا جاتا ہے, اس لیے کہ آپ یکا و تنہا تھے خراسان میں, جسے آج ہم مشہد کہتے ہیں, زبان زد عام ہے مشہد. اور امام علی رضا علیہ السلام کو بادشاہ نے, انگوروں میں زیادہ تر روایات میں آیا ہے کہ انگور کے ذریعے زہر سے شہید کیا. اور امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ کہ یہ دشمن بن گئے تھے. بنو عباس جو تھے امام علی رضا علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے, اس لیے کہ بنو عباس نے ائمہ اہل بیت کے نام پر حکومت کو حاصل کیا تھا. اب بنو عباس جو تھے وہ مظالم کرنے میں بنو امیہ سے کوئی کم نہیں تھے, اور جب امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد سلطنت بنایا تو جو مامون کے قریبی رشتہ دار تھے وہ ناراض ہو گئے اس بات پر کہ ایک کم سن لڑکے کو مدینے سے بلا کر اسے ولی عہد سلطنت بنا لیا. اب یہ جو دشمنیاں تھیں, یہ جو کینہ تھا, بغض تھا, یہ سینوں میں پل رہا تھا, جو ائمہ اہل بیت سے ان کے ذاتی اوصاف کی بنا پر, ذاتی کمالات کی بنا پر, بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت خاص کی بنا پر جو لوگوں کے دلوں میں بغض و کینہ تھا. روایت کی بتاتی ہے کہ جب ہارون رشید آیا مدینے میں اور اس نے آ کر قبر رسول کی جانب رخ کر کے سلام کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ, تو ایک مرتبہ امام معصوم نے سوال کیا کہ سلام کیا کہ السلام علیکہ یا ابتا, اور اس کے بعد پوچھا کہ کیا تم ایسے سلام کر سکتے ہو؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ ہم ایسے سلام نہیں کر سکتے ہیں. کہا کہ ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ تم رسول کہہ کر سلام کرتے ہو, مگر ہم اپنے جد نامدار, اپنے بابا کہہ کر سلام کرتے ہیں. تو در حقیقت یہ وہ نسبت خاص تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کی بنا پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں ہرس تھا, حسد تھا, کینہ تھا, بغض تھا, اور جس کی بنا پر امام علی رضا علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا. جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اپنی منزل اختتام پر پہنچا. میں شکر گزار ہوں اپنی مہمان کا جنہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا. اپنی میزبان سید زینب کاظمی اور سید محمد بہاج زیدی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں نئے موضوع اور نئے اختتام کے ذریعے دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے. شکریہ.